السلام علیکم طالبات، تشکیل پاکستان کے تیسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ بر صغیر میں مسلمانوں 1937 کا جو انتخابات ہوا ہے اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین جو بود اور تعلقات میں جو کجی تھی وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس دوران میں مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ہندو مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ مختلف مسلمانوں کی جماعتیں، مجلس احرار، خدائی خدمتگار اور مسلم لیگ اور جمعیت العلماء اسلام وغیرہ وغیرہ وجود میں آ چکی تھیں، جنہوں نے ہر طرح سے مسلمان قوم کو سیاسی اور سماجی اور معاشرتی سطح پر مضبوط کیا تھا اور ایک زبردست قوم بنا کر کھڑا کر دیا تھا، جو کہ مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر مانتے ہوئے ان کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ اسی دوران میں قیام پاکستان کے لیے 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں اجلاس میں یہ نمایاں کشمکش سامنے آئی، اور اس کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کے نام سے جو قرارداد پیش کی گئی لاہور کے منٹو پارک، موجودہ گریٹر اقبال پارک میں، جس کی یادگار کے طور پر اس وقت مینار پاکستان بنایا گیا ہے، وہ پاکستان کی تشکیل میں سب سے اہم سنگ میل ثابت ہوئی، اور اس کے ٹھیک 7 سال بعد پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا۔ پاکستان کی تجویز کے سلسلے میں بہت سارے مزید مراحل بھی پیش آئے، جن میں بہت ساری رکاوٹیں اور بہت ساری دیگر مصائب بھی تھے، جن میں شملہ کانفرنس اور کرپس تجاویز اور اسی طرح سے وزارتی مشن وغیرہ جو ہیں یہ بھیجے گئے، لیکن الحمدللہ کہ مسلمان لیڈرز پوری طرح سے باخبر اور عقل مند تھے، اور انہوں نے کسی بھی قسم کی ایسی تجویز کو مسترد کر دیا جس میں مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ پس پش ڈال دیے گئے ہوں۔ لہٰذا 1945-46 کے انتخابات میں مسلمان جماعت مسلم لیگ پورے بر صغیر میں مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے آئی، اور مسلمانوں کے تمام علاقوں میں بھرپور اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئی، جس کی وجہ سے کانگریس اور انگریزوں دونوں پر نمایاں ہو گیا کہ مسلمان بنیادی جھگڑوں یا بنیادی مناقشات سے الگ ہو کر آپس میں متحد ہو چکے ہیں۔ لہٰذا برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ اس کے بعد بر صغیر کی تقسیم کر دی جائے گی، اور 3 جون 1948 کو وزارت یا حکومت کو منتقل کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر دوسری جنگ عظیم کے اختتام 1945 کے بعد برطانیہ کی گرتی ہوئی حالت اور تنزلی کے پیش نظر 14 اگست 1947 کو ہی قیام پاکستان عمل میں آ گیا، لیکن اس ہجرت اور قیام کے دوران میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بڑا معاشرتی اور سیاسی خلا پیدا ہوا، جس کی بدولت ہندوؤں نے لاکھوں مسلمانوں کو تحت ایک کیا، اور ہجرت کے لیے نکلنے والے ملک کو پورے بر صغیر کے طول و عرض سے ان مسلمانوں کو ان کی جائیدادوں سے محروم کیا گیا، خواتین اور بچیوں کو اغوا کر لیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا اور مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ تقریباً 8 سے 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا جو پاکستان ہجرت کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے، اور ان کی جائیدادوں اور ان کے اثاثے لوٹ لیے گئے، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہے، جس میں نظریاتی بنیاد پر کوئی ملک وجود میں آیا، اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل اور ایک اچھوتا واقعہ ہے کہ محض نظریاتی بنیاد پر، کہ 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا منشور اور مطالبہ تھا، اور یہ پاکستان پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک طاقت کے طور پر سمجھا اور جانا جاتا ہے۔ یہ اب آج ہماری کوشش ہے یا ہمارے ہاتھ پہ ہے کہ وہ لاکھوں شہید اور وہ کروڑوں مسلمان جن کی امیدوں کا مرکز ہم تھے، جن کی قربانیوں کا ثمر ہمیں پاکستان کے طور پر ملا، آج ہم اس پاکستان کو کس مقام پر لے جاتے ہیں، اور اس کا مقام
کس طرح سے بلند کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ہر مقام پر، ہر سطح پر کوشش کرنی ہوگی، اور مسلمانوں کو اسلام کے قوانین اور اسلام کے ضابطہ حیات کو اپنا ضابطہ حیات اور اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنانا ہوگا، تبھی ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جس مقام کے لیے مرد مومن کو اللہ کا نائب بنایا گیا، اور دنیا میں پاکستان جیسا ملک ہمیں اللہ کی فضل و کرم سے عنایت کیا گیا۔ آخر میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے: پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ انہوں نے مسلمان قوم کو مخاطب کر کے بات کی ہے۔ یہ شعر بھی علامہ اقبال ہی کا ہے کہ اے مرد مسلم، اے نوجوان مسلمان، ذہن میں رکھ کہ مسلمان کی منزل یہ دنیا اور یہ اس دنیا کے اونچے عہدے اور مقامات نہیں ہیں، بلکہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ مرد مومن کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کائنات جو ہے وہ مرد مسلمان کے تابع کی گئی ہے، اگر وہ اللہ کے تابع ہے۔ مسلمان نوجوان یا مرد مسلم کا کارواں تو وہ ہے کہ جس کی گرد راہ یہ زمین کی مٹی نہیں بلکہ ستاروں کی خاک ہے، کہ یہ آسمان جو ہے یہ تو مسلمان کی راہ گزر ہے، اور یہ دنیا اور یہ کائنات جو ہے وہ یہ اس کے لیے بہت حقیر ہے، بلکہ اس کی منزل تو بہت آگے اور بہت وسیع ہے۔ لہٰذا ہمیں پاکستان کو ہر طرح سے مضبوط بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنانے کے لیے تمام وہ اعمال اور تمام وہ اقوال جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے اور ہم تک پہنچائے، اور اللہ کی کتاب قرآن پاک میں ہمارے لیے تشکیل دیے گئے، ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے اس حاصل کیے گئے اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا کر باطل کی تمام طاقتوں اور قوتوں کے لیے ایک نشان خوف بنانا ہوگا، تاکہ کوئی دشمن ہمیں میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے اور کسی باطل یا کفر طاقت کے لیے ہم ترنوالا ثابت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اچھا مسلمان بننے کی، ہمیں اچھا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کا تابع فرمان، اپنے اساتذہ کا تابع فرمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کو ایک اچھا مسلمان بننے کی اور اچھے ملک کے شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔